أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين صدق الله العظيم. تو گزشتہ درس میں آپ حضرات کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر آیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کن کن معجزات سے نوازا تھا، اور اللہ تبارک و تعالی ہر نبی کو اس زمانے میں جو چیلنجز ہوتے تھے اسی کے موافق معجزات دیا کرتا تھا۔ اب یہاں پر دیکھیے ایک بات کی وضاحت ضروری ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ اس چیز کو زیادہ کلیئر کرتے ہیں، وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں جو چیز بہت اہم ہوتی ہے، بہت ضروری ہوتی ہے۔ جیسے قرآن میں دیکھیے آپ لوگوں کو بنیادی طور پر توحید کے سلسلے میں بڑی تفصیل آئی ہے۔ توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے۔ یہ خاص طور پر 3 بنیادی چیزیں قرآن میں واضح طور پر بیان کیا جاتا ہے کیونکہ یہ اہم ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ جو ضروری ہوتے ہیں ان ٹاپک کو اللہ تعالیٰ بہت کلیئر کے ساتھ بیان کرتے ہیں، یعنی کہ اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہوتا، ڈاؤٹ نہیں ہوتا۔ جیسے تورات میں اور انجیل میں اور زبور میں، ان 3 کتابوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا ذکر صفات کے ساتھ، حلیے کے ساتھ بیان کیا گیا، کیونکہ اللہ کے نبی آنے والے ہیں۔ جب وہ آنے والے آئے تو جن کے پاس آئے ان کو کوئی ڈاؤٹ نہ رہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کے صفات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ اور جن کے پاس تورات کا، انجیل کا علم ہوا کرتا تھا وہ دیکھتے ہی پہچان لیتے کہ یہ آخری نبی ہیں۔ اور چھپانے کی وجہ کیا ہے وہ آپ لوگ پڑھ لیے ہیں سورہ بقرہ میں۔ اور جو لوگ جاہل تھے، جن کے اندر شرک کی محبت بھری ہوتی تھی، وہ انجانے میں انکار کرتے تھے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کی رسالت، اللہ کے نبی کے حلیے کو، اللہ کے نبی کے صفات کو اس قدر بیان کیا ہے تورات، زبور، انجیل میں کہ ان صفات کو دیکھتے ہی پہچان لیتے تھے کہ یہ آخری نبی ہے۔ تو ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی وضاحت کے ساتھ، اتنی تفصیل کے ساتھ، دیکھیں کتنے تقریباً کئی سارے مہینوں سے حضرت عیسیٰ کا ذکر چل رہا ہے، اور اللہ اتنی تفصیل سے بیان کرنے کی وجہ ہے کہ یہ دوبارہ آنے والے ہیں۔ ارے آنے والے ہیں نہیں، ہماری امت میں آئیں گے اور اللہ کے نبی کے امتی بن کر آئیں گے، اور ہم سب اگر اس وقت ہوں گے تو ان کے تابع ہو کر چلیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ آنے والے ہیں، آئیں گے، تو اسی لیے اللہ نے ان کے صفات کو، ان کے واقعے کو اور ان کے کیریکٹر کو اس قدر بیان کیا ہے کہ جب وہ آئے تو جن کے پاس آئے تو ان میں کوئی ڈاؤٹ نہ رہے۔ اسی لیے وہ اتنی وضاحت کے ساتھ آئیں گے، ایسے کیریکٹر میں آئیں گے اور اس طریقے سے ظاہر ہوں گے کہ جب وہ آئیں گے تو کوئی سچا مسلمان ان کو انکار نہیں کرے گا۔ ارے ان کو کیسے مانے ہم عیسیٰ؟ ارے آج کل آپ لوگ دیکھے ہوں گے کئی جگہ جھوٹے نبیوں کا تذکرہ چل رہا ہے، کئی جگہ کوئی یہ کہتا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں، کوئی کہتا ہے کہ مہدی ہے، کوئی آج تک مسلمانوں نے مانا ہے؟ ارے جو مان لیا وہ کافر ہو رہا ہے، وہ مسلمان نہیں، جو مان رہے وہ مسلمان نہیں۔ تو حضرت عیسیٰ جب حقیقت میں آئیں گے
کوئی مسلمان یہ نہیں کہے گا کہ بھئی کیا یہ حقیقت میں عیسیٰ ہے؟ کیوں؟ وہ آئیں گے ایسے کہ کوئی ڈاؤٹ نہیں رہے گا. بھئی کل سورج نکل گیا تو کوئی انسان کل پوچھے گا بھئی یہ کل جو سورج آیا تو وہی سورج ہے کیا؟ ارے کوئی پوچھے گا؟ کوئی نہیں پوچھے گا. پوچھے گا تو وہ بیوقوف ہے. ایسے ہی حضرت عیسیٰ آنے کے بعد اگر کوئی پوچھے کہ یہ عیسیٰ ہے کیا تو انہیں مسلمان نہیں. تو جو مسلمان ہے وہ مان لے گا کہ یہ عیسیٰ ہے علیہ السلام. تو اس قدر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ظاہر ہوں گے. اور دجال کا فتنہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود فرمایا کوئی نبی ایسے نہیں گزرے ہیں یا اکثر و بیشتر ایسے نبی ہیں جو ہر نبی اپنے امتی کو دجال کے فتنے سے ڈرایا کرتے تھے کہ بھئی وہ بڑا خطرناک فتنہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی جب آئے گا تو مسلمان اس کے فتنے میں نہیں آئے گا. اس لیے اس کی وضاحتیں احادیث میں اور تفسیر میں اور تاریخ کی کتابوں میں، ان تمام کتابوں میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے کہ جب وہ ظاہر ہو جائے تو کیا نہیں رہے، ڈاؤٹ نہیں رہے، شک و شبہ نہ رہے، تو مسلمان اس میں بچ جائیں گے. اب اس کا تذکرہ آئے گا، اس کا بھی میں بتاؤں گا آگے. تو اتنی باتیں تو معلوم ہو گئی وضاحت کے ساتھ بیان کرنے کی وجہ. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر کو اتنا وضاحت سے بیان کرنے کی ایک دوسری وجہ کیا ہے؟ کیونکہ بہت ایک بڑی قوم ان کو اللہ کا بیٹا مانتی ہے، اور اسی بیٹے کے ساتھ بعض لوگ ان کو خدا بھی مانتے ہیں. تو نہ ماننے کے لیے دلائل کے طور پر اللہ تعالیٰ وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں. اور دوسری بات، جب یہاں معجزات کا ذکر آ گیا تو یہ بات بھی آپ لوگوں کو جان لینا ضروری ہے اور مجھے بتا دینا مناسب ہے. جادو اور معجزے میں کیا فرق ہے؟ جادو آج کل بھی ہے، جادو ہر زمانے میں رہا ہے، ابھی بھی ہے اور قیامت تک بھی رہے گا. لیکن جادو کرنے کو اللہ نے قرآن میں کفر کہا ہے. آپ کو سامنے اس کی وضاحت آ گئی. حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں کیا ہوا تھا؟ وما کفر سلیمان، حضرت سلیمان نے کفر نہیں کیا. تو ان کے مقابلے میں جو تھی، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو کرتے تھے وہ معجزہ تھا، اور ان کے مقابلے میں شیاطین سکھاتے تھے وہ جادو تھا. تو اللہ نے کہا انہوں نے کفر کیا. تو جادو جو ہوتا ہے یہ سب کیا ہے؟ یہ کفر ہے. اور اس کے پاس جانے والے، کرانے والے، کرنے والے، یقین کرنے والے سب ایمان سے خارج ہیں. اگر یہ مر گئے تو سیدھے جہنم میں جائیں گے. ان سے اسلام سے اور اللہ سے کوئی تعلق نہیں. بہرحال تو جادو دیکھیے، جادو میں فرق یہ ہے کہ جادوگر اسی جادو پر طاقت رکھتا ہے جس میں اس کو ہنر ہے. جو وہ کام کر سکتا ہے وہی کر سکتا ہے، ہمارے مطالبات کو وہ پورا نہیں کر سکتا. آپ لوگ ایسا جادوگر بتائیے کہ ہمیں بولے سو کام انہیں کر کو دکھائے رہنا. ایسا کوئی جادوگر دیکھے ہیں اب تک؟ کیا کر کو دکھاتا انہیں؟ اسے جس میں مہارت ہے، انہیں جو کر سکتا کہ وہ کرتا. ہمیں بولے سو کام کر سکتا نہیں کر سکتا. اب انہیں ہاتھ ایسا کر کے ایپل نکال دیا، اب ہمیں بولے مینگو نکالو، نکالے گا؟ نہیں نکالے گا. تو یہ ایک طریقہ ہے جادو کا. تو اس میں ایک الگ طریقے سے اس میں دھوکہ ہے، جھوٹ ہے، سب کچھ ہے، کرشمہ ہے. لیکن اکثر و بیشتر جادوگروں کا انجام آخر میں بڑا ذلیل ہونا ہوتا ہے. اکثر و بیشتر جادوگر ذلیل ہو کر دنیا سے جاتے ہیں. کرشمہ کرنے والے یا پھر کچھ جیسے مثال کے طور پر اگر میں آپ لوگوں کو بتاؤں، یہ پٹا پرتی سائی بابا تھا نا، تو جو سائی بابا تھا اس کے پاس بھی کرشمہ تھا، وہ بھی کچھ کیا کرتا تھا. تو لیکن وہ ذلیل اتنا نہیں ہوا جتنا جادوگر ہوتا ہے. کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ سننے میں آیا ہے کہ اس کے آشرم میں، اس کی جو پناہ گاہ تھی وہاں لکھا ہوا تھا کہ میں جو بھی کر رہا ہوں لیکن سب کا خدا ایک ہے. اس کے آشرم میں لکھا ہوا تھا. تو اس جملے کی برکت سے بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ اس لیے ذلیل نہیں ہوا. ورنہ اکثر جادوگر کیا کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو خدا بولتے ہیں، اپنے آپ کو سب کچھ بولتے ہیں. تو اس لیے وہ ذلیل نہیں. ورنہ تو ہر قسم کے جادوگر آخر میں ان کا انجام بڑا ذلیل ہونا ہوتا ہے، اور ان کی موت ہو یا پھر ان کا انجام ہو بڑا خطرناک ہوتا ہے. تو سمجھ میں آ گیا جادوگر وہی کام کر سکتا ہے جس پر وہ قادر رکھتا ہے. معجزے کے بارے میں آئیے، کسی بھی نبی کے معجزے کو دیکھیے آپ لوگ. امتیوں نے جو طلب کیا ہے اس معجزے کو کر دکھلائے. حضرت صالح علیہ السلام کو کیا پوچھے؟ ہم لوگ پہاڑ میں گھر بناتے ہیں،
آپ لوگ پہاڑ سے اونٹ نکال کر دکھاؤ. ارے یہ ڈائریکٹ حضرت صالح نکالے یا امت تھی پوچھے؟ امت کے لوگوں نے مطالبہ کیا, وہ مانگ رہے ہیں کہ آپ اس بے جان پہاڑ سے کیا نکالنا, جاندار اونٹ کو نکالنا, اور وہ بھی کیسی گابھن اونٹ, اس کے اندر بھی اس کے برابر کا بچہ رہنا, یہ جتنا سائز ہے کہ یہ سائز کا اس کے اندر کا بچہ رہنا, جب وہ بچہ پیدا ہوگا تو اس کے برابر رہنا. اور یہ کوئی کر سکتا ہے؟ کوئی جادوگر ہے دنیا میں؟ کوئی جادوگر کیا گزرا ہے یا آئے گا؟ تو وہ معجزہ پورا ہوا. کیسے ہوا؟ تو یہی بتانا چاہ رہے ہیں, یہ معجزے کے پیچھے کس کی طاقت ہے؟ اللہ کی طاقت. اس لیے کہ لوگ بولے اللہ سے ہوتا, اللہ سے ہوتا, اللہ سے ہوتا کا تو بولتے, تو اسے بولے تو اتنا یقین کرتا نا بھائی, یہ جو سوئی کا کیا بولتے سوراخ ہے نا, اس میں اللہ تعالیٰ اونٹ نکال سکتے کیا؟ تو انہیں سوچنے میں پڑ گیا, ہاں اس میں اونٹ اللہ کیسا نکال سکتے ہو؟ تو معلوم ہوا ابھی اس کے اوپر اللہ کا یقین نہیں ہوا ہے. اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ اس سوراخ میں سے اللہ کس کو نکال دے؟ اونٹ کو نکال دیں. اللہ چاہے تو اس سوراخ میں پوری دنیا کو بھی نکالیں گے. وہ کیسے نکالیں گے وہ اللہ کو معلوم. جیسے اب یہاں اونٹ میں اللہ نکال کر دکھائے, تو مطلب یہ ہے کہ اللہ سب کچھ کر, اس لیے اللہ کو کیا کہتے ہیں؟ قادر مطلق بولتے ہیں. جادوگر بتایا نا ہمیں, جادوگر کیا کر سکتا؟ جتنا اسے طاقت ہے وہ کر سکتا, لیکن اللہ ایسے نہیں ہے. اللہ بھی اگر محدود ہو جائے, اتنا کر سکتے بولے تو اللہ نہیں ہے. اللہ وہ ہے جو سب کچھ کر سکتے ہیں. سوئی کے سوراخ سے بھی چھوٹا سوراخ اگر ہو اور اس میں اونٹ کو نکالنے کے لیے اگر اللہ سے مطالبہ کیا جائے تو اللہ کریں گے. یہ اللہ قادر مطلق ہے. یہ بولتے ہیں قادر مطلق کا مطلب ہے لمٹ نہیں, طاقت میں کوئی لمٹ نہیں, یہ نہیں ہو سکتا بولنے کی بات نہ ہونے کو خدا اللہ کہتے ہیں. تو بہرحال تو یہ ہوا. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا کہ ہمیں دسترخوان اتارنے کے لیے بولو. آئے گا آگے کیا بولے انہوں؟ دسترخوان اتارنے کے لیے بولے. تو اللہ تعالیٰ دسترخوان اتار کر دکھایا. مطالبہ کس کا تھا؟ لوگوں کا. انہوں نے کہا کہ دسترخوان اتارو. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بولے کہ چشمہ نکالو ہمارے لیے, اور وہ بھی کیسے 11 چشمے نکالو. ایک ایک خاندان کے واسطے ایک چشمہ ہونا, پانی کا چشمہ, اسے بھی الگ الگ کر دکھلائے. حضرت اللہ کے نبی علیہ السلام کو بولے یہ جھاڑ, یہ درخت اگر گواہی دے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو میں مانوں گا. تو جھاڑ نے زمین کو پھاڑتا ہوا اگر گواہی دیا. کنکریاں اگر گواہی دیں گے تو ہم مان لیں گے. یہ چاند کے 2 ٹکڑے کریں گے تو ہم مان لیں گے. یہ سب مطالبات ہے. یہ نبی آگے بڑھ کر کرے سو کام نہیں ہے. اللہ کے نبی سے مطالبہ کرتے تھے, مطالبات کرتے تھے, اور نبی اس کو پورا کر دکھلاتے تھے معجزے کی شکل میں. اور معجزہ اسی لیے کہتے ہیں عاجز کرنے والا, مجبور کرنے والا. اور جادو مجبور کرنے والا نہیں ہوتا, حیران کرنے والا ہوتا ہے. یہ کیسا ہو گیا؟ اب وہ ماننے پر مجبور کرنے والی چیز کون سی ہے؟ معجزہ ہے. اتنی بات سمجھ میں آ گئی. جادوگر پرٹیکولر کچھ چیزوں پر طاقت رکھتا ہے, ہر چیز پر طاقت نہیں رکھتا. اور نبی اللہ کی مدد سے ان تمام معجزات کو, ان تمام مطالبات کو پورا کرتا ہے جو امت طلب کرتی ہے. ایک تو 2 باتیں ہوگی. تیسری بات, جادوگر جادو کرتا ہے تو اپنے نفع کے لیے کرتا ہے, دنیاوی نفع کے لیے, مالدار بننے کے لیے, کچھ بھی ہو وغیرہ وغیرہ. لیکن نبی جو معجزہ امت کے سامنے پیش کرتے ہیں اس سے ایک میسیج دینا ہوتا ہے, اس سے لوگوں کو گمراہی سے ہٹا کر ہدایت کی طرف لانا مقصود ہوتا ہے. موت کے بعد زندگی ہے, یہ پیغام دینا ہوتا ہے. جتنے انبیاء یہ سب معجزات کر دکھلائے ہیں, سب انبیاء نے کیا دعوت دی کہ بھائی اللہ ہے, لا الہ الا اللہ. یہ ہے معجزات دینے کی وجہ. معجزات پر اللہ تعالیٰ قادر نبیوں کو اس لیے دیتے ہیں تاکہ لوگ ان کو مان کر. لیکن پچھلے زمانے میں جب امت مانگتی تھی کوئی مطالبہ, کہ مطالبات کرتی تھی کہ یہ کر دکھاؤ, وہ کر دکھاؤ, ہونے کے بعد نہیں مانتے تھے, عذاب آ جاتا تھا. نہیں مانتے تو کیا آ جاتا تھا؟ عذاب آ جاتا. لیکن اللہ کے نبی کی امت پر اللہ کے نبی کی دعا کی برکت سے یہ نہیں ہوا. اللہ کے نبی کی دعا کی برکت سے مطالبات کیے لیکن ہلاک نہیں ہوئی امت. یہ قیامت تک چلنے والی امت ہے, اسی لیے باقی ہے. یہ بات سمجھ میں آئے گی. معجزہ اور جادو کے سلسلے میں یہ یہاں پر سمجھنا ضرور. تو ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ان معجزات سے نوازا تھا. اب یہاں پر دیکھیے, جیسے کہ گزشتہ بار بھی آیا تھا, ایک بات یہاں سمجھ لینا چاہیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا, حضرت عیسیٰ نے کہا وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاتِ. تورات جو ہے نا
یہ تورات بھی سچ ہے، صحیح کتاب ہے، بولنے کے لیے میں آیا۔ اب یہاں پر ایک ڈاؤٹ ہے، جب تورات صحیح ہے بول رہے تو تمہیں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہودیوں کو یہ پریشانی ہوئی سو، کئی کو تو حضرت عیسیٰ آئی کی، انہوں آئے واسطے نہ ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی دین کو کیا کرنا پڑ رہا؟ چھوڑنا پڑ رہا۔ تو یہ ایک ڈاؤٹ کلیئر کرنے کے لیے اللہ آگے کی آیت میں اس کا جواب دے رہا، وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، ان بعض چیزوں کو حلال کرنے آیا ہوں جو تم پر حرام تھی۔ اب یہاں پر بھی ایک ڈاؤٹ، تو پہلے کئی کو اونٹ حرام تھی، اب کئی کو حلال ہے، تو حرام کا مطلب کیا؟ پہلے جو چیز حرام تھی وہ حلال ہو گئی؟ اب جیسے مثال کے طور پر ایک خون ہے، اب پہلے حلال تھا پھر حرام ہوا کیا؟ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے کہ اللہ جس چیز کو چاہے جب حلال کر سکتے ہیں حرام کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر جو چیزیں حلال اللہ نے حرام کیا تھا بنی اسرائیل پر، جیسے کہ میں نے گزشتہ بار بتایا تھا، اونٹ کا گوشت، اونٹ کا دودھ اور چربی، اور ہفتے کے دن شکار کرنا، اب اس میں یہ سب چیزیں ہمارے اوپر کیا ہے؟ حلال ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی امت پر بھی حلال تھی۔ تو پھر بنی اسرائیل پر حرام ہونے کی وجہ کیا؟ اس میں حرام ہونے کی علت کیا ہے؟ کیا وجہ تھی کہ حرام تھی؟ تو اللہ تعالیٰ اس کا مفسرین نے جواب دیا ہے کہ حرام چیز ہے بول کو نہیں، ان بنی اسرائیل پر ان چیزوں کو سزا کے طور پر حرام کیا گیا تھا۔ کیا چیز پر؟ سزا کے طور پر۔ جیسے میں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں، جیسے کوئی آج کل تو وہ رواج نہیں ہے، کوئی آدمی کو کسی چھوٹے گاؤں میں پہلے پنچایت میں جب فیصلے ہوا کرتے تھے، وہ گاؤں کا بڑا آدمی بیٹھ کر فیصلہ کرتا تھا، تو وہاں پر کیا سزا دی جاتی تھی کہ بھائی اس گھرانے کو 1 مہینے تک کوئی بھی بات نہیں کرنا، کوئی لینا دینا نہیں کرنا، اور ان کو کنویں کا پانی لینے کی اجازت نہیں، یہ گاؤں کے باہر جو کنواں ہے وہاں سے پانی لے کر آنا، سب حلال ہے نہیں ان کے لیے، لیکن وقتی طور پر ان کے غلطی کی وجہ سے انہوں نے ایک ایسا کام کیا ہے جو نہیں کرنا تھا، کرنے کی وجہ سے ان کو یہ حلال چیزیں بھی وقتی طور پر کیا کیا جا رہا؟ حرام کیا جا رہا۔ تو بنی اسرائیل کے گھمنڈ کی وجہ سے، بنی اسرائیل کے کچھ آپ لوگوں نے تو سورہ بقرہ میں پورا سن کر آئے ہیں کہ بنی اسرائیل کیا بہترین امت تھی، ارے سنے نہیں سنے، کیسی ضدی قوم تھی، سب سن کر آئے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ نے حلال چیزوں کو بھی، بعض حلال چیزوں کو اللہ نے ان پر کیا کر دیا؟ حرام کر دیا۔ اونٹ کا گوشت نہیں کھانا، دودھ نہیں پینا، چربی نہیں کھانا، ہفتے کے دن کیا نہیں کرنا؟ شکار نہیں کرنا، اس میں بھی بہت ساری چیزیں کر کے دکھائے انہوں۔ تو ایسا یہ ڈاؤٹ کلیئر کرنا ہے یہاں۔ تو حرام ہونے کی وجہ سے نہیں، سزا کے طور پر اللہ نے حرام کیا تھا۔ اب اس کو حلال کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے اور کہا کہ دیکھو میں تورات کی تصدیق کرنے بھی آیا ہوں، اور وہ چیزیں جو سزا کے طور پر تم پر حرام تھی اس کو میں حلال کرنے کے لیے بھی آیا ہوں۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور یہ جو معجزات میں نے ابھی دکھایا نا کہ بھئی تم لوگ کیا کھا کر آئے ہو، گھر میں کیا رکھ کر آئے ہو، اور مادرزاد اندھے کو میں ٹھیک کر دیتا ہوں، اور برس کی بیماری کو ٹھیک کر دیتا ہوں، مردار کو زندہ کر دیتا ہوں، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی آیتیں ہیں، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، میری اس میں کوئی طاقت نہیں ہے، سب اللہ کی طاقت ہے۔ اس لیے بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، جو کیا دعوت دے رہی ہے، نبی کا انداز ہوتا ہے یہ نشانیاں ہیں تمہارے پروردگار کے جانب سے، میں تو اللہ کو ماننے والا ہی ہوں، تم بھی مانو، یہ ہے دعوت۔ تو مِن ربکم کہا، اس کے بعد کہا فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ یہ پورے واقعے کا خلاصہ ہے۔ یہ سب کرنے کی وجہ کیا؟ اللہ سے ڈرو۔ وَأَطِيعُونَ، اللہ کو ڈرنے کے ساتھ ساتھ مجھے فالو کرنا ضروری، فالو نہیں کرو گے تو ناکام ہو جاؤ گے۔ تو ایک شریعت، ایک گورنمنٹ کے بعد جب دوسرا گورنمنٹ آتا ہے تو تبدیلیں ہوتے نہیں ہوتے، چینجز ہوتے ہیں۔ تو ایسے ہی حضرت موسیٰ کے دین میں کچھ چینجز ہوئے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر اس کو امپلیمنٹ کیے ہیں۔ اب اس کے بعد دیکھیے، یہ بھی ایک نتیجہ ہے، رزلٹ ہے، ان اللہ ربی و ربکم۔ دیکھو یہ اللہ صرف میرا نہیں ہے، وہاں پر کہا نا بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، تمہارے رب کے جانب سے میں نے نشانیاں لے کر آیا۔ اب یہاں پر خود کہہ دیے ان اللہ ربی و ربکم، ارے غور سے سن لو، اللہ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے۔ ہم لوگ چاند دیکھ کر دعا پڑھتے ہیں، اللہم اہلہ بالیمن والایمان، یہ دعا جو پڑھتے ہیں اس میں آخر میں جملہ کیا ہے؟ ربی و ربکم۔ اس چاند سے ہم مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے چاند، تو کتنا بھی روشن ہو، کتنا بھی بڑا ہو، لیکن رب تیرا بھی وہی ہے، میرا بھی وہی ہے، کیونکہ چاند کی عبادت کرنے والے بہت ہیں۔
چاند کی بات کرنے والے، تو اللہ نے وہاں اللہ کے نبی نے دعا سکھائی کہ اللہ ہمیں اس کو سلامتی کے ساتھ ہم پر طلوع فرما. یہ سب دعا کرنے کے بعد آخر میں کہا ربی و ربکم، کہ یہ بھی تمہارا بھی رب وہی ہے، میرا بھی رب، تم کسی کے رب نہیں ہو. ویسے اللہ حضرت عیسیٰ نے بھی کہا مجھے رب ماننے والوں، مجھے اللہ کا بیٹا ماننے والوں، میرا بھی رب وہی ہے، تمہارا بھی رب وہی ہے، اس لیے کیا کرو، فاعبدوہ، اسی کی عبادت کرو اور کسی کی عبادت نہ کرو. ھذا صراط مستقیم، یہی صحیح راستہ ہے، یہی اسٹریٹ وے ہے. اب آپ اس سے ہٹ کر کوئی دوسرا طریقہ اختیار کریں گے، مجھے اللہ بنا لیں گے یا مجھے خدا بنا لیں گے، مجھے اللہ کا بیٹا بنا لیں گے، وہ ٹیڑھا راستہ ہے، وہ جنت کو لے کر جانے والا نہیں ہے. یہ بات یہاں پر بتا دی گئی. اب اس کے بعد دیکھیے جادو کی جب بات آئی تو میں بتانا چاہتا ہوں دجال جو قیامت کے دن آئے گا وہ بھی جادو ہے. دجال کے پاس بھی جو طاقت ہوگی وہ کیا ہوگا، وہ جادو ہوگا. اور اللہ نے اس کا بھی دیکھیے اس کے اندر عجز کتنا رکھا ہے. جادوگر مجبور ہوتا ہے، پورا قادر نہیں ہوتا، بتایا نا. اس کا جو طاقت ہے وہ لمیٹڈ ہے، ان لمیٹڈ نہیں ہے. ان لمیٹڈ اللہ کی طاقت ہے اور لمیٹڈ جادوگر کی طاقت ہوتی ہے. دجال کی طاقت بھی لمٹ کے ساتھ ہے. اس کی میں مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں. دجال کیا کرے گا، اب ایک ہاتھ میں جنت ایک ہاتھ میں جہنم لے گا اور وہ بھی موت دے گا اور زندہ کرے گا. وہ کہے گا دیکھو میں تمہارا پروردگار ہوں، میں زندے کو مردہ کر رہا ہوں، مردے کو زندہ کر رہا ہوں. تو جو حقیقت میں مسلمان ہوگا اس کی جہنم میں جائے گا اور جو مسلمان نہیں ہوگا اس کی جنت میں جائے گا. جب اس کی جنت سے باہر، جب اس کی جہنم سے مسلمان باہر آئے گا تو پھر دجال کو طاقت نہیں ہوگی دوبارہ اس کو جہنم میں ڈالنے کی. دجال ایک بار کسی کو مار دیا اور پھر زندہ کر دیا، پھر اس کو موت نہیں دے سکتا، ختم. اس کا جو طاقت ہے اس کی طاقت ختم ہو گئی. اب ظاہر ہو جائے گا اب ایمان والے کے یقین میں یقین بڑھے گا یا کمزور ہوگا. ارے اس نے مار دیا، موت آ گئی، اب وہ بولے میں تجھے دجال نہیں مانتا، موت دے ڈالا. اب مردار کو زندہ کر کو بھی دکھانا نا، زندہ کر کو دکھا دیا تو اب ختم. اب اسے کچھ بھی نہیں کر سکتا دجال. جہنم میں ڈال دیا، عذاب تو نہیں ہوگا، ڈر دکھتا، ارے جہنم میں جانا پڑتا. نہیں تو دجال ہے اور سورہ کہف کی آیتیں پڑھا کرتا تھا، شروع کی آخر کی آیتیں پڑھا کرتا تھا، دجال کے فتنے سے پناہ مانگا کرتا تھا. تو ایسا آدمی وہاں جائے گا تو اسے چونٹی کاٹنے کے برابر بھی درد نہیں ہوگا. جب وہ پھر باہر آ جائے گا پھر ڈالنے کا قادر نہیں رہے گی دجال کو. کیوں؟ وہ جادو ہے، فتنہ ہے. اس لیے کہتے ہیں جادو ایک فتنہ ہے. دجال کا فتنہ، دجال کا فتنہ. تو آج کل دنیا میں دجال کے وہ بولتے نہیں پری پریپریشن بولتے نہیں، تو ایسے کئی سارے پری پریپریشن کے طور پر دجال کے فتنے آ گئے ہیں، کئی سارے آ گئے ہیں، بہت سارے ہیں. اس کا اثر آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا ہے لیکن امت سمجھ نہیں پا رہی ہے. کچھ 10 15 20 سال پہلے آپ لوگ بتائیے اتنے واقعات کبھی سننے کو ملے کیا؟ بھئی ایک ماں بیٹے کو قتل کر ڈالی ہے، بیٹا ماں کو مار دیا ہے، بھائی بہن کو مار دیا ہے. پرسوں بنگلور کا میں واقعہ شاید آپ لوگوں کو سنا ہے نا. ایک سافٹ ویئر انجینئر لڑکی اپنے باپ کو، اپنی چھوٹی بہن کو، ماں کو، تینوں کو قتل کر دی ہے، تینوں کو. ایسے واقعات روزانہ سننے کو مل رہے ہیں، روزانہ. یہ فتنہ ہے. یعنی کہ جو پیار محبت رشتے، خون کے رشتے، ارے ماں سے بڑھ کر کوئی رشتہ ہے، باپ سے بڑھ کر کوئی رشتہ ہے، ان کو قتل کرنے پر ایک بیٹا آمدہ ہو رہا ہے. اور ماں جو بیٹے کے لیے، بیٹی کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوا کرتی تھی، اللہ نے اپنی محبت کو ماں کی محبت سے کمپیئر کر کر دکھلایا ہے. آج وہ ماں بھی اپنے اولاد کی جان لینے کے لیے تیار ہو رہی ہے. پرسوں گجرات میں ایک واقعہ ہوا، 8 دن پہلے کا واقعہ، صرف 8 دن. بھوک کی وجہ سے کھانا مانگا بچہ، تو ماں غصے میں آ کر مار دی تو بچہ مر گیا. یہ واقعہ ہے. لیکن اس کا رزلٹ، اس کا جو نتیجہ ہوا، کورٹ والا جو جج تھا، جج نے فیصلہ یہ سنایا کہ ماں کو بے گناہ کہہ کر آزاد کر دیا. اس میں حکومت کے لیے بھی ایک بہت بڑا سبق تھا. کیا کہا؟ غلطی ماں کی نہیں ہے، غلطی پورے سماج کی اور پوری حکومت کی ہے کہ انہوں نے ان غریبوں کو کھانے کا انتظام نہیں کیا، اس لیے بھوک کی وجہ سے ماں نے مارا ہے. جیل میں نہیں ڈالے، اسے چھوڑ دیے. تو بہرحال یہ میں نتیجہ آپ کو بتایا ہوں. تو ماں نے مار دیا. تو یہ سب واقعات آج گزر، یہ بھی ایک فتنہ ہے، یہ آج دنیا میں چل رہا ہے. تو اسی لیے جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے 2000 میں جب شروع میں جب موبائل شروع ہوا تھا، 2 روپے میں 1 کال، 3 روپے میں 1 کال ہوا کرتا تھا. بھئی یاد سے کیا کرتے تھے.
भाई फूफू को बात नहीं करो कितने दिन हो गया है, खाला को बात करके कितने दिन नहीं हुआ है, साड़ू साहब को बात करो कितने दिन नहीं हुआ है। आज साड़ुआ 3-4 साल से बात नहीं कर सका रहे। अरे साड़ुआ का जरा रिश्तेदार करीबी ना, लेकिन बात नहीं होती। याद कर करके फ़ोन किया करते थे। आज अनलिमिटेड कॉल्स, क्या जी फ़ोन ही करते, टाइम नहीं है। कहाँ हैं? दज्जाल के फितने में सब कैद हो गए हैं। परसों ही एक किसी का स्टेटस देख रहा था मैं, उसमें लिखा हुआ है घर में कुत्ता पालने वाले क्या करते बोलो, बांध को रख डालते उसे। अरे रखे नहीं रखते, उन्हें कहा जा सकता क्या? नहीं जा सकता। ऐसे ही मोबाइल एक रस्सी है जिन्होंने इंसानों को बांध कर रख दिया है। मोबाइल एक रस्सी है, जैसे कुत्ते को क्या करते हैं, रस्सी गले में डालकर उसको पिल्लर से बांध देते हैं। अब वो किसी को काट नहीं सकता, कहीं जा नहीं सकता, कुछ काम नहीं कर सकता। ऐसे ही इस मोबाइल के ज़रिए से लोगों के गर्दनों पर रस्सी डालकर, मोबाइल एक रस्सी है, उसको पिल्लर से बांध दिया गया, इंटरनेट से बांध दिया गया, यूट्यूब से बांध दिया गया, व्हाट्सएप से बांध दिया गया। माँ को बात करने के लिए वक्त नहीं है, बीवी को वक्त देने के लिए वक्त नहीं है, बच्चों को वक्त देने के लिए वक्त नहीं है, क्योंकि इसको गले में रस्सी डाल दिया गया है नेट का, इंटरनेट का। परसों ही एक बाप ने कहा, क्या भाई बेटे से बात हुई क्या? नहीं मुफ्ती साहब, बेटा करता नहीं, फ़ोन हॉस्टल में पढ़ता है, नंदियाल में वगैरह कहीं पढ़ रहा है, तो बात करेगा बेटे से। अचानक पूछ लिया मैं पूछने के बाद मुझे अफसोस समझ गया, ये को तो पूछा कि बोल को, उसकी आंखों में आंसू आना बाकी था। मेरा बेटा फ़ोन ही करता नहीं मुफ्ती साहब, मैं 10 बार करे तो उन्हें 1 बार करता, 10 बार करे तो 1 बार करता। वो नहीं भी पढ़ रहा, तो शादी होने के बाद, जॉब मिलने के बाद क्या हाल होगा सोचो। क्या है? फितना है। तो सब लोग कैद हो गए हैं। अपने बच्चों को वक्त देने के लिए वक्त नहीं है। आज बहुत अफसोस की बात है, बच्चा स्कूल से या मकतब से किसी भी जगह से आ जाए, बच्चा बसा वक्त खुशी से बोलना चाहता, अब्बा आज ट्यूशन में ये हुआ, स्कूल में ये हुआ, टीचर ने मेरी तारीफ़ की और मैं ज़्यादा मार्क्स लेकर आया। ए बैठ जा रे दीवाने, एकदम बच्चे को झिड़क देते, तो वही मिजाज बच्चे के अंदर पैदा होगा, वही मिजाज बच्चे वाला होगा, चिड़चिड़ापन बच्चे के अंदर पैदा हो जाएगा। ये फितना है। ये सब क्यों आ रहे हैं? इसीलिए देखिए मियाँ बीवी में अक्सर आजकल जो झगड़े हो रहे हैं, खुला हो रहे हैं, तलाक हो रहे हैं, ये सब की वजह ये मोबाइल है। ये कई सारे घरों को उजाड़ दिया है। ये फितना है, ये दज्जाल का फितना है। ये सब फितनों की वजह से हो रहा है। अब बंदा देखो फ़ोन में कोई चीज़ देख रहा है, देखो वो चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो न्यूज़ हो, पढ़ने वाला हो, कुछ भी हो, उस चीज़ को हम लोग बाद में भी पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं, कर सकते नहीं कर सकते। लेकिन जब बीवी कुछ बोलने के लिए आई, अब उसको ऐसा झिड़क देते कि वो फिर दोबारा नहीं आना। अब इससे मियाँ बीवी के अंदर की जो मोहब्बत होती है वो इंक्रीज़ होती है या डिक्रीज़ होती है? अरे क्या होती है? 100 को चले जाती। क्या प्यारा शोहर है भाई, कब भी बात करने गए तो मुझे झिड़क डालता, बोलती है जरूर। कैसे आदमी को भन को दे डाले बा हमारे अम्मा बाबा, बोलती उन्हें। कैसे आदमी को भन को दे डाले, बोलती। इन्हें देखे तो ऐसा है, ना बच्चों को वक्त देने के लिए वक्त है, ना बीवी को वक्त देने के लिए वक्त है। आज ऐसा हाल हो गया है। इसीलिए मोबाइल छोड़ना बोले तो भी छोड़ना मुश्किल है आज के ज़माने में, ऐसा हो गया। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि फितने तो दज्जाल के प्रिपरेशन शुरू हो गया है। सब लोग कैद हो गए। सब लोग तो प्यार से, मोहब्बत से पहले फ़ोन किया करते थे, एसटीडी को जाकर करते थे 3-3 रुपये देकर। ISD, अरे भाई करना, हमारे पास अगर फ़ोन है तो सिर्फ स्टेट में जाते थे। लैंडलाइन, हमारे जो लैंडलाइन हुआ करते थे खाली स्टेट में जाते थे। बाहर जाना बोले तो ISD को जाना, फिर उससे घर को कनेक्ट कर कर फिर बाहर वालों को बात करते थे। अरे नाना नानी कर्नाटक में है, नाना नानी आंध्र प्रदेश में है, फ़ोन हमारा नहीं लगता, फिर ISD को जाना। प्यार थी, मोहब्बत थी, एक अपने जज्बात को, अपने ख्यालात को शेयर करते थे। अनलिमिटेड है। आज है कोई बात करने वाला? बाप बेटे को बात नहीं कर रहा, बेटे बाप को नहीं बात कर रहा। इसलिए बताया ना एक वाक़या आप लोगों को, रमज़ान में एक माँ बेटे को देखी, बाप का इंतकाल, माँ बेटा दोनों घर में रहते, माँ बेटा दोनों घर में रहते। तो माँ देख रही बेटे को, क्या करे तुम्हें रिस्पॉन्स नहीं, क्या पूछे तुम्हें फ़ोन में देख ले को जवाब देता है। बेटे खाना खाओगे तो हाँ आता हूँ, फ़ोन देख ले को खाता है। माँ को ना अच्छी है बोलता है, ना खैर खैरियत पूछता है, कुछ भी नहीं। कुछ दिनों के बाद माँ बाहर जाकर फ़ोन ख़रीद कर लाई। अब फ़ोन ख़रीद कर लाकर, बेटे फ़ोन तो मैं ला ली हूँ, ये फ़ोन कैसा इस्तेमाल करना कि ज़रा सिखा डाल मुझे, बोली। तो माँ क्या बोली, बेटा क्या बोला, अम्मी तो ना वो सब नहीं आता, छोड़ो अम्मी को, इन्हें अपने फ़ोन में देख ले कुछ बोलता है।
تو بعد میں جو ماں کا جو جملہ تھا وہ بڑا اثر انداز تھا. بیٹے میں فون جو لائی ہوں فون کے شوق کی وجہ سے نہیں ہے, فون لائے تو شاید تم مجھے فون کے ذریعے تو بھی بات کرتے گئے کہ بلکہ میں لائی ہوں. سو جیسے تم فون میں اپنے دوستوں سے پوچھتے ہو کہ گڈ مارننگ بولتے ہو, گڈ ایوننگ بولتے ہو, کبھی مجھے بھی بولا کرو. تم اسے پوچھتے ہو ہاؤ آر یو, تمہارے ساتھیوں کو پوچھتے ہو تو مجھے بھی کبھی فون سے پوچھ لو, مجھے میسج کرو کیسے ہے, جب سے تو میں خوش ہو جاؤں گی. یہ حال ہے آج. تو ایسے فتنے آج کہتے کہ ظاہر ہوں گے. ایک میں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو, ایسے بہت سارے فتنے پیدا ہو گئے ہیں. تو بہرحال تو یہ دجال کا فتنہ جو ہوگا وہ بھی ایک جادو ہوگا, لیکن ان پر اثر نہیں کرے گا جن کا ایمان پختہ ہوگا. بہرحال اب آگے دیکھیے, فلما احس عیسیٰ منہم الکفر. اب یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے, بول دیے نا میں نبی ہوں, اب تمہارے موسیٰ علیہ السلام پر جو شریعت تھی وہ ختم, اب میں جو شریعت دے رہا ہوں اس کو ماننا اور مجھے نبی ماننا. اب یہودیوں کو یہ بات پسند نہیں آئی, یہودیوں کو یہ بات پسند نہیں آئی. تو کیا کرے انہوں, اب انہوں پلاننگ کرنا شروع کرے. کیا؟ حضرت عیسیٰ کو قتل کرنا. یہودی, عیسائی نہیں, یہودی جو اسرائیل. تو انہوں سوچے فلما احسا, اچھا نبیوں کو بھی ڈر ہوتا کیا, نبیوں کو بھی جان کا ڈر ہوتا کیا؟ ہاں, انسان ہونے کے ناطے ان کو بھی ڈر ہوتا. تو حضرت عیسیٰ بھی ڈر گئے کہیں یہ لوگ مجھے قتل نہ کر ڈالیں. جیسے اللہ کے نبی کو بھی یہ احساس تھا کہ کہیں مجھے مشرکین مار نہ ڈالے, قتل نہ کر ڈالے, کیونکہ اس سے پہلے کئی سارے نبیوں کو مارے ہیں, قتل کر ڈالے ہیں. بولتے نہیں دعوت و تبلیغ میں آرے سے کاٹ ڈالے, آگ میں ڈال ڈالے, دریا میں ڈال ڈالے, یہ سب جو بولتے ہیں نا سب ہوتا تھا. تو نبیوں کو ڈر ہوتا تھا. جب اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی ان اللہ یعصمک من الناس, اللہ تعالیٰ لوگوں سے آپ کو بچانے والا ہے. جب تک اللہ کے نبی کے لیے دیکھنے کے لیے رہبری کے کیا کہتے ہیں حفاظت کے لیے صحابہ ٹھہرا کرتے تھے, جب یہ آیت آئی ان اللہ یعصمک من الناس, اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچانے والا ہے, حفاظت کرنے والا ہے, تو اللہ کے نبی اس آیت کے بعد سمجھ گئے کہ اب مجھے کوئی مارنے والا نہیں ہے اس آیت کے بعد. تو بہرحال ایسا نبیوں کو ڈر ہوتا تھا. تو حضرت عیسیٰ کو معلوم ہو گیا ارے بھئی یہ مجھے قتل کرنے والے ہیں. اب کیا کرنا؟ پروٹیکشن, اب پروٹیکٹ کرنا, اپنے آپ کو بچانا. تو حضرت عیسیٰ نے کہا, جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے کفر کو محسوس کیا کہ معلوم ہو گیا کہ یہ میرے ساتھ کچھ پلاننگ کر رہے ہیں, تو کیا کرے؟ قال من انصاری الی اللہ, کون ہے میرا مدد کرنے والا اللہ کے دین کے معاملے میں؟ انصار, مدد کرنے والے. اب ان کے جو ساتھی تھے ان کو حواریین بولتے ہیں. ان کو کیا بولتے ہیں؟ حواریین. جیسے صحابہ, اللہ کے نبی کے صحابہ, ایسا حضرت عیسیٰ کے صحابہ یا ساتھیوں کو حواریین بولتے تھے. حواریین کا کیا مطلب ہے؟ ان کو حواریین کیوں بولتے تھے؟ اس کے 3 وجوہات ہیں, اس کے 3 وجہ. ایک کیا ہے؟ حواری کا مطلب حور, یہ حور سے نکلا ہے. حواری کا مطلب ہے ایک تو مددگار, دوسرا کیا ہے یہ ان کے جو دل تھے وہ بالکل سفید تھے, یعنی کہ ان کے اندر گناہ کی عادت یا نافرمانی کی عادت, اللہ کو ناراض کرنے کی عادت نہیں تھے, اس لیے ان کو حواریین کہا جاتا تھا. تیسری وجہ بتائے, یہ سفید کپڑے پہنا کرتے تھے, بالکل سفید, اس لیے ان کو حواری کہا. حور کا معنی اجلا, سفید, اسی لیے حور کو بھی حور کہتے ہیں, کیونکہ حور بھی کیا رہتی؟ کالی رہتی, کیا رہتی؟ سفید رہتی, گوری رہتی, اسی لیے حور بولتے, حور بولتے. تو ایسا انہوں وہ سفید کپڑے پہنتے تھے اور ان کے دل سفید تھے. تیسری وجہ, یہ لوگ کپڑوں کو دھو کر اتنا سفید کرتے تھے, دھوبی تھے, اس لیے ان کو حواریین کہا جاتا تھا. یہ 3 وجوہات تو بتا دیا. اور چوتھا جو معنی ہے وہ کیا ہے؟ مددگار. یہاں پر جو بیان کیا گیا ہے یہ مددگار کے معنی میں ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پوچھا کہ میرے مدد کرنے والے کون ہیں, من انصاری الی اللہ, اللہ کے دین کے معاملے میں میری مدد کرنے والے, ہیلپ کرنے والے کون ہے؟ قال الحواریون, تو حواریین نے سب نے کہا, یہ کون؟ یہ حضرت عیسیٰ کے ماننے والے, حضرت عیسیٰ کو فالو کرنے والے. کہا نحن انصار اللہ, ہم اللہ کے دین کے مدد کرنے والے. حضرت اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر نبی کا ایک حواری ہے, ہر نبی کا ایک حواری ہے. میرا حواری حضرت زبیر ہے, عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہے اور اللہ کے نبی کے حواری بھی ہے. یہ میرا مددگار ہوگا.
کہاں؟ جنت میں ہوگا، دنیا میں بھی جنت میں بھی اللہ کے ہر ایک نبی کا ایک مددگار ہوگا. میرے نبی میرا مددگار یہ حضرت زبیر ہوں گے جنت میں. کتنی بڑی بشارت ہے. دیکھیے حواریون نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں. آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لے کر آ گئے. اور وشہد بأننا مسلمون، اور آپ گواہ رہیے کہ ہم مسلمان ہیں. اب یہاں پر دیکھیے اس چیز میں فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، اب ہمارے دین کے معاملے میں، ہماری زندگی کے معاملے میں اگر یہ دیکھا جائے تو یہاں پر بھی اللہ کے نبی کی سنتوں کو چھوڑنے والوں کے مقابلے میں آج میرے اور آپ کے لیے یہ سبق ہے کہ گویا کہ اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہودیوں کا طریقہ چھوڑ کر، عیسائیوں کا طریقہ چھوڑ کر، مشرکین کا طریقہ چھوڑ کر میرے طریقے کو اپنانے والے کون ہیں؟ ان لوگوں کے نکاحوں کے طریقے کو چھوڑ کر میرا نکاح کو اختیار کرنے والے کون ہیں؟ ان کے غیروں کے طریقوں کو چھوڑ کر میرا طریقہ اختیار کرنے والے کون ہیں؟ تو اب ان چیزوں میں نکاح اللہ کے نبی کے طریقے کے موافق، زندگی اللہ کے نبی کے طریقے کے موافق، تو وہ آج کے زمانے میں اللہ کے نبی کے حواری ہے. اگر ہم لوگ اتنا جان کر بھی اگر ہم نکاح اللہ کے نبی کی سنت کے خلاف کر رہے ہیں تو اللہ کے نبی کو ہمارے سے کفر دکھ رہا ہے کہ یہ لوگ تو میرے دین کو ماننے والے نہیں، یہ میرے طریقے کو ماننے والے نہیں. تو یہ اس میں ہمارے لیے سبق ہے. تو اب ہم لوگ بول سکتے اللہ کے نبی ہم تمہارے دین کے مددگار ہیں. ہاں بول تو لیتے ہیں لیکن کر کر دکھلانا ہے. کیا نکاح اللہ کے نبی کے موافق ہو رہا ہے؟ کیا زندگی اللہ کے نبی کے موافق ہو رہی ہے؟ کیا لباس اور چہرہ اللہ کے نبی کے موافق ہو رہا ہے؟ یہ ہے تو ہم انصار ہیں، تو ہم حواریین ہیں. اور نہیں ہیں تو پھر ہم صرف زبان سے بول رہے ہیں. اب تو ہے نا، اب کیا ہے، ربیع الاول شروع ہو گیا ہے، ابھی سے لوگوں کے اندر جوش شروع ہو رہا ہے، لیکن حقیقت میں مقصد کیا ہے، کیا چیز ہے، نہیں معلوم. بس آتا ہے ربیع الاول اور وہ چیز بتایا نا، اللہ کے نبی کا نام ماہی، اللہ کے نبی کے ناموں میں سے ایک نام ماہی ہے. ماہی کا معنی ختم کرنے کے لیے، اور اللہ کے نبی میوزک ختم کرنے کے لیے ابھی آئے ہیں، بے دینی کو ختم کرنے کے لیے. اس میں سے ایک میوزک بھی ہے. اور آج اللہ معاف کرے یہ مسلمان قوم کے بعض افراد ایسے ہیں، اس نبی کے پیدائش کے دن میں جو نبی میوزک کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا، آج اس نبی کے پیدائشی دن میں اسی میوزک کو ڈال کر ناچتے ہیں، اسی گانے ڈال کر ناچتے ہیں. اللہ کے نبی کو کتنی تکلیف ہوگی اللہ بہتر جانتے ہیں. تو بہرحال تو یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ قال من انصاری اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ. تو دیکھیے ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں. تو ہم لوگ اپنے دل سے بھی سوال کر لینا کیا ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں؟ تو وہ کس میں؟ پریکٹیکلی فزیکلی نظر آنا. آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لے کر آ گئے اور آپ گواہ رہیے کہ ہم مسلمان ہیں. اب یہاں پر ایک دعا ہے، ربنا آمنا بما انزلتا. دیکھیے یہ ایک اگریمنٹ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ایک اگریمنٹ ہے. خود حواریین اللہ سے بول رہے ہیں ربنا، اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لے کر آئے بما انزلتا، جو آپ نے نازل کیا. اللہ کا حکم آ گیا، معلوم ہے قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی کی سنت ہے. اب آ گیا، مان لینا یہ مسلمان کی علامت ہے. وہ یہ بتا رہا ہے ربنا آمنا بما انزلتا، اے اللہ ہم ایمان لے کر آئے آپ کی ذات پر بھی اور جو آپ نے نازل کیا اور آپ نے جو طریقہ کار بتایا ہے ہم ان سب پر ایمان لے کر آئے. واتبعنا الرسول، اور آپ کے رسول کی بھی اتباع کریں گے. احکام ہوں گے اللہ کے، طریقہ کس کا ہوگا؟ نبی کا. وہ بتا رہے واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، اور ہمیں گواہی دینے والوں میں، یعنی کہ ان تمام چیزوں کو ماننے والوں میں شامل کر دے. فاکتبنا مع الشاہدین. اب اس کے بعد ایک چھوٹی آیت ہے لیکن اس کا مطلب اور تفسیر بہت لمبی ہے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. انہوں نے پلاننگ کی، پروپیگنڈا کیا، اللہ بھی نے پروپیگنڈا کیا. کیا کیا؟ وہ سب انشاءاللہ اگلے درس میں انشاءاللہ تفصیل سے بیان کیا جائے گا. سمجھ میں آئی بات؟ وَمَكَرُوا کا معنی پلاننگ کرنا. انہوں نے پلاننگ کیا حضرت عیسیٰ کو مارنے میں، حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کا. اللہ بھی پلاننگ کرنے والے. انہوں نے کیا پلاننگ کی اور اللہ کا کیا پلاننگ تھا، وہ انشاءاللہ اگلے پیر کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.